کبھی نہ مہینے کے شروع میں ہی ایسا لگتا ہے کہ اس بار پیسے بہت زیادہ بچ جائیں گے اور مہینہ جو ہے ہمارا آرام سے نکل جائے گا. لیکن ہوتا کیا ہے، میرے ساتھ تو اکثر ہی ایسا ہوتا ہے کہ مہینے کے شروع میں اکثر پیسے بچاتی رہتی ہوں، یعنی کہ صحیح خرچہ چل رہا ہوتا ہے عام دنوں میں. لیکن جیسے ہی مہینے کے 5 دن 10 دن، خاص کر کے 10 دن رہ گئے تو بس پیسے وہ ایسے جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی یعنی کہ ایسا کام آن پڑتا ہے بڑے سے بڑا کہ وہ پیسے جو بچت کر کے رکھے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو سوال یہ ہوتا ہے پیدا کہ آخر پیسے ہمارے جاتے کہاں ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پیاری پیاری بہنیں، آپ کیسی ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گی. الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. تو میں بات کر رہی تھی کہ ہمارے پیسے مہینے کے آخر میں کہاں جاتے ہیں. آخر ہم کون سی ایسی غلطی کرتی ہیں جو کہ ہم پورا مہینہ تو صحیح چلا رہی ہوتی ہیں کام، لیکن جیسے ہی مہینے کا اینڈ ہوتا ہے، 10 دن ہوتے ہیں، 7 دن 8 دن، تو وہ جو ہے ہمارے پیسے، وہ جو ہم نے بچت کر کے رکھے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں یکدم سے. تو کیا آخر ایسا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ؟ کون سی ہم چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتی ہیں، کون سی ہم عادتیں نہیں اپناتی جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ ہم خواتین جو ہیں وہ اکثر جو ہے نا غلطیاں کر جاتی ہیں جو ہمیں پتہ نہیں چلتا. ہم اپنی طرف سے بڑی سمجھداری سے کام لے رہے ہوتے ہیں کہ ہاں میں یہ چیز لوں گی، میں نے وہ چیز لی، میں نے بچت کی، میں نے ایسے کیا ویسے کیا، لیکن حقیقت میں کیا ہے کہ وہ ہم غلطیاں کر رہی ہوتی ہیں. آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ ہم کون سی ایسی غلطیاں کرتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے پیسے جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. میں آپ کو کچھ غلطیاں ایسی بتاؤں گی، 7 بڑی غلطیاں ہیں جو ہم کر جاتی ہیں. پہلے نمبر 1 پہ آ جاتی ہے کہ ہم سوچے سمجھے بغیر چھوٹی چھوٹی خریداری کر لیتی ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں خرید لیتی ہیں اور وہ بھی دیکھتی ہیں کہ یہ سستی چیز ہمیں مل رہی ہے تو ہم وہ لے لیتے ہیں، اور بڑی آرام سے ہم وہ لے لیتی ہیں کہ جی یہ سستی مل رہی تھی اس لیے ہم نے یہ خریدی. تو یہی وہ چیز ہے جو ہماری چھوٹی خریداری آخر مہینے کے اینڈ تک وہ جو ہے وہ بڑی رقم بن جاتی ہے اور ہمیں پتہ نہیں چلتا. اس لیے خریداری سے پہلے خود سے ایک سوال کریں کہ کیا مجھے اس چیز کی واقعی ضرورت ہے جو میں خرید رہی ہوں. بے شک وہ ایک چھوٹی چیز ہے یا بڑی چیز ہے، لیکن اس کی ضرورت اگر نہیں ہے تو وہ ہم پیسے ضائع کر رہے ہیں. نمبر 2 پہ آ جاتا ہے کہ گھر میں موجود ہر چیز جو ہے دوبارہ خرید لینا. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ کہیں پہ ڈسکاؤنٹ لگا ہوا ہے، جی وہ ہم وہاں پہ چلیں جی ڈسکاؤنٹ تھا میں نے یہ چیز خرید لی، ڈسکاؤنٹ تھا میں نے وہ بھی چیز خرید لی. خاص طور پہ ہم جو لیڈیز ہوتی ہیں نا، ان کو ہوتا ہے کہ ہم کوئی کچن کی چیز خرید لیں، کوئی صفائی کی چیزیں خرید لیں، لسٹ بناتی نہیں ہیں اور وہ دھڑا دھڑ وہ چیزیں ہم خرید کر رکھ لیتی ہیں. ضرور دیکھیں، خریداری کرنے سے پہلے ضرور دیکھیں کہ کیا گھر میں پہلے وہ چیز موجود ہے. اگر موجود ہے تو وہ ہمیں نہیں خریدنی چاہیے، دراصل وہ ہمارے پیسے ضائع ہو گئے. نمبر 3 پہ آ جاتا ہے وہی بات کہ ڈسکاؤنٹ ہم دیکھ کر خرید لینا. یہ دیکھنا کہ 50% آف لگا ہوا ہے، 70% آف لگا ہوا ہے اور ہم یہاں سے چیز خرید لیتے ہیں، یہ ہمارے پیسے بچ جائیں گے. نہیں بہنوں، ایسا نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے. اگر تو وہ ہمارے پاس پہلے سے ہی چیز موجود تھی اور ہم نے 50% آف پہ خرید لی یا 70% پہ آف پہ خرید لی تو در حقیقت ہم نے وہ چیز ایسے ہی بلا وجہ ہی خریدی اور پیسے ہم نے اپنے بچانے کی بجائے ضائع کر دیے. پھر ایک اور چیز آ جاتی 4 نمبر پہ کہ روزانہ جو ہم ہیں چھوٹے خرچ کا حساب نہیں رکھتی، جیسے چائے ہو گئی، سنیکس ہو گئی، چھوٹی چھوٹی شاپنگ ہو گئی. یہ سب الگ الگ ہم دیکھنے میں تو معمولی چیزیں لگتی ہیں کہ کیا ان کا بھی حساب رکھا جائے گا، سنیکس کا، چھوٹی چیزوں کا، چائے کا، یہ وہ، کیا ہم ان چیزوں کا بھی حساب رکھیں؟ جی ہاں، آپ نے ان چیزوں کا بھی حساب رکھنا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں کا حساب نہیں رکھتی تو وہ یہی خرچہ جو ہے یہ بڑا بن جاتا ہے اور ایک مہینے کی آمدنی میں خرچے میں بڑا اضافہ فرق پیدا کرتا ہے. اور پھر ہم خود اندازہ، اگر آپ لسٹ بنا لیں اور دیکھیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارا پیسہ جا کہاں رہا ہے. مہینے کا بجٹ پہلے سے نہ بنانا. نمبر 5 پہ آ جاتا ہے کہ مہینے کا جو بجٹ ہوتا ہے وہ ہم پہلے سے بناتی ہی نہیں ہیں، یہ ضروری ہی نہیں سمجھتی ہیں.
اگر پیسوں کو کام نہیں دیں گے تو پیسے اپنی جگہ خود نہیں بنائے گا۔ مہینے کے شروع میں رقم کو حصوں میں تقسیم کریں۔ کیسے تقسیم کرنی ہے؟ یعنی کہ بل، اگر آپ کا بجلی کا بل ہے، گیس کا بل ہے، پانی کا بل ہے، فون کا بل ہے، یعنی وائی فائی کا بل ہے، یہ آپ ایک الگ نکال دیں کہ اتنا اتنا ہمیں آتا ہے، میں اتنا نکال کے ایکسٹرا رکھ لیتی ہوں۔ ہاں تھوڑے بہت ڈالنے پڑیں تو وہ پھر الگ بات ہے۔ بچوں کی فیسیز ہیں وہ الگ کر دیں۔ اسی طرح گھر کا خرچہ ہے کہ ماہانہ راشن اتنا آتا ہے، اس کا بجٹ بنائیں، وہ لسٹ تیار کریں۔ اسی طرح اور بھی کافی ساری چیزیں نکل آتی ہیں، ایکسٹرا رکھیں کہ یہ میں نے ایکسٹرا رکھے ہیں کہ کوئی ہمارے ایسی ایمرجنسی ہو جاتی، جیسے کوئی شادی ہے، کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، یا کسی کی برتھ ڈے آ جاتی ہے، یا کہیں جانا پڑتا ہے، تو یہ اس کے لیے رکھیں۔ اس طریقے کا اگر آپ بجٹ بنا لیں گے تو آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اور نمبر 6 پہ دوسروں کو دیکھا دیکھی، پلیز میری پیاری بہنوں، دوسروں کو دیکھا دیکھی ہرگز 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 خریداری مت کریں۔ جب ہم دیکھ لیتی ہیں کسی کو کہ اس نے نیا لباس پہنا ہے، اس نے نئے کپڑے پہنے ہیں، مجھے بھی لینا ہے، گھر کی کوئی آمدنی تو اتنی ہوتی نہیں اور ضرورت الگ ہوتی ہے، لیکن ہم کیا ہے کہ دوسروں کو دیکھا دیکھی جو ہے اپنا بجٹ سارا خراب کر لیتی ہیں۔ یہ کام آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا۔ یا کوئی آن لائن چیز دیکھی، یہ اچھی مل رہی ہے، سستی مل رہی ہے، تو فوراً ہی آرڈر کر دیں، اس سے بھی بہت اثر پڑتا ہے، تو یہ ایسا نہ کیا کریں۔ اچھا، نمبر 7 پہ آ جاتا ہے جی، صرف چند 100 روپے ہیں کہنا، صرف یہ کہنا کہ میرے پاس تھوڑے سے تو پیسے ہیں، تھوڑے سے تو پیسے ہیں، یہی اگر ہم بار بار یہی کہتے رہیں گے تو بار بار خرچ ہوں تو مہینے کے آخر میں ہزاروں بن سکتے ہیں۔ یعنی کہ جو ہم چھوٹے چھوٹے خرچ کرتے رہتی ہیں، یہی ہمارے مہینے کے آخر میں ہزاروں بچ جائیں گے اور بڑی رقم بن جائے گی۔ تو پیاری بہنوں، پیسے بچانے کے لیے ہمیشہ زیادہ کمانا ضروری نہیں، یہ نہیں کہ ہمارے پاس بہت زیادہ پیسے ہوں تو پھر ہی ہم بچائیں گے۔ میری تو ایک روٹین ہے، عادت ہے کہ جب جیسے پیسے آتے ہیں تو میں اس میں سے پہلے ہی تھوڑے سے نکال کے رکھ دیتی ہوں کہ یہ میری بچت ہو گئی، چاہے وہ 400 ہوں، 500 ہوں، 100 ہو، 50 ہو، 1000 ہو، جتنا مجھے مناسب لگے کہ میں اتنے میں یہ خرچہ کر لوں گی، اور اتنے وہ میں نکال کے رکھ دیتی ہوں۔ یعنی کہ ایسی جگہ میں غلہ بنایا ہوا ہے اس کے اندر ڈال دیتی ہوں تاکہ نہ ہی وہ ضرورت پڑے بھی تو وہ نکل ہی نہیں سکتے۔ اس لیے آپ بھی ایسا کیا کریں کہ پہلے ہی نکال کے رکھ دیا کریں، یہ نہ سوچتی رہا کریں کہ اینڈ پہ بچیں گے تو رکھوں گے، اینڈ پہ کچھ نہیں بچتا بلکہ کم ہو جاتے ہیں، اور ہمیں پھر پریشانی ہوتی کہ اب ہم کیا کریں۔ لیکن جتنے ہمارے پاس ہوں گے اتنے میں ہم نے گزارا کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے۔ آپ صرف 3 کام کر لیں کہ غیر ضروری خریداری کو روک دیں۔ اپنی جتنی بھی غیر ضروری خریداری، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ خریداری کریں ہی نہیں، ضرورت کی چیزیں کریں، غیر ضروری خریداری روک دیں۔ مہینے کے شروع میں تھوڑی سی رقم بچت کے لیے الگ کر دیں، اور نمبر 3 پہ 1 مہینے بعد اپنا حساب دیکھیں۔ انشاءاللہ آپ خود کو احساس ہو جائے گا کہ میں نے یہ کیسے کر لیا، یہ آپ کے کرنے سے ہی مینیج ہوگا۔ شاید آپ کو احساس ہو کہ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ پیسے کم تھے، مسئلہ یہ تھا کہ پیسے کا بجٹ بنانے کا آپ کو صحیح طریقہ ہی معلوم نہیں تھا۔ اس لیے خرچ کرنے سے پہلے ضرور سوچیں اور بچانے کو اپنی عادت بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے کاروبار میں، رزق میں، روزی میں، رزق میں، کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے اور سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔